آج ہم نے مناسب سمجھا کہ انسان کا ایک جوہر، ایک طاقت ہے انسان کے پاس جس کو قوت گویائی کہتے ہیں، بولنے کی طاقت۔ بولنے سے متعلق کچھ بات ہے جس کو ہم عنوان دے دیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں آداب گفتگو، بات کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے بات کی جائے۔ ہمیں اور آپ کو تو یہ نعمت ہمیں بغیر مانگے مل گئی، لیکن مجھے بتائیے کہ انسان کی زبان اور دہن یہ کتنی بڑی نعمت۔ آج اگر دنیا میں زبانوں کا وجود نہ ہوتا تو ایک دوسرے سے تبادلے خیال کیسے ہوتا؟ آپ اس کا اندازہ اسی سے لگا لیجئے کہ ایک شخص خالصتاً انگریزی جانتا اور ایک شخص خالصتاً اردو جانتا، تو دونوں میں گفتگو کرنے میں کتنی دشواری ہوتی، کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو زبان کے لب و لہجے کو بھی پیدا فرمایا، اور اکابر علماء نے اس آیت کے تحت وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کی تفسیر میں آدم علیہ السلام سے متعلق یہ تحریر کیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں جتنی زبانیں بولی جانے والی ان سب کا علم عطا فرمایا، اور ایک قول یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو 6 لاکھ زبانوں کا اللہ نے علم عطا فرمایا۔ کتنا زیادہ علم گویائی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کی ہم قدر نہیں۔ اب آئیے سب سے پہلے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی زبان سے اسے سمجھیں، اور اس کے بعد اقوال رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و احادیث مقدسہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم اس مضمون کو سمجھنے کی کوشش کرتے، اور یہ اس غرض سے کہ جو ہمارے معاشرے ماحول میں برائیاں پھیل گئیں، ایک سب سے بڑا فتنہ زبان کا، محلے میں قتل و غارت زبان کی بنیاد پر ہوتے ہیں، برادری میں قتل و غارت زبان کی بنیاد پر ہوتے ہیں، خاندان آپس میں جب بڑھ جاتے ہیں تو زبان کی وجہ سے بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ دانش مندوں کا قول، اور آپ نے خود بھی سنا ہوگا، ہمارے بزرگوں کا قول یہ ہے کہ تلوار یا خنجر کا وار اگر کسی پر کیا جائے یہ زخم تو اچھا ہو جاتا، مگر کہتے ہیں کہ زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ ساری زندگی کوئی غلط کلمہ نکل جائے، کسی کے دل آزاری ہو جائے، لاکھ وہ آپ کی معذرت قبول کر لے، آپ معذرت چاہ لیں، سب کر دیں، مگر یہ زبان کا زخم کہتے ہیں تا حیات نہیں بھرتا۔ اتنا بڑا فتنہ اگر اس کا غلط استعمال۔ قرآن مجید فرقان حمید جس آیت کا ہم نے انتخاب کیا، اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو۔ یہ بذات خود ایک بہت بڑا عنوان ہے، ہم نے کئی مرتبے تقویٰ، خوف خدا پر گفتگو کی۔ اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ وقولوا قولا سدیدا، جب بات کرو، گفتگو کرو تو صاف ستھری اور سچی بات کیا کرو۔ اچھا، جب تم اس کے مظہر بن جاؤ کہ صاف اور سچی اور بہترین گفتگو کرنے لگ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے 2 انعام کا اعلان کیا۔ وہ 2 انعام کیا ہیں؟ فرما جب تم صاف اچھی بہترین گفتگو کرنے لگ جاؤ تو اللہ کی طرف سے تمہیں انعام یہ ملے گا، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، سارے اعمال تمہارے سنوار دے گا، یصلح لکم، سارے اعمال تمہارے سنوار دے گا۔ اور اس کے بعد فرمائی وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ،
صرف یہی نہیں کہ تمہارے اعمال سنوارے جائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم، اور اس کے بعد فرما وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پس جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، فقط فاز فوزا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں جو مراد کو پہنچ گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیابی کی راہ اور کامیابی کی منزل پر پہنچ گئے۔ تو آپ نے دیکھا چند باتیں بیان کرنے کا یہ سند بھی دے دی گئی کہ جناب یہ گروہ جس کا ہم نے ذکر کیا، اگر اس کو اپنا لیا جائے ان باتوں کو، تو فقط فاز فوزا عظیما، یہ مراد کو پہنچنے والے، یہ کامیاب مسلمان ہیں۔ کتنا بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں مسلمانوں پر کیا۔ اس میں کئی جملے ہیں جنہیں ایک ایک جملے کو عنوان بنا کر گفتگو کی جائے، مگر یہ ذرا مشکل کام ہے، 4-6 جمعے اس پر لگیں۔ آج ہم صرف آداب گفتگو پر کلام کرتے ہیں، زبان کے فتنے پر کلام کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، رب کریم نے بہت بڑی نعمت ہمیں زبان کی دی ہے۔ ہم میں لوگ غریب بھی ہیں، دال روٹی کھاتے ہیں، چٹنی روٹی سے بھی کھا لیا کرتے ہیں۔ دیہات کے لوگ دن بھر ہر چلا کر چھاچھ اور اس سے بھی روٹی کھا لیا کرتے ہیں، چٹنی سے بھی کھا لیا کرتے ہیں۔ بڑے لوگ جو ہیں وہ بہترین قسم کا قورمہ کھاتے ہیں، بہترین قسم کی بریانی اور زردہ جنے کیا کیا کھاتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ سارا مزہ، سارا ٹیسٹ یہ 2 انچ زبان کا جب حلق سے نیچے اتر گیا تو نہ بریانی رہی، نہ گلاب جامن رہا، نہ قلاقند رہا، نہ دال روٹی رہی، نہ چٹنی روٹی رہی۔ اس زبان کے ٹیسٹ کے لیے ہم لوگ کیا کچھ خرچ نہیں کرتے اور کتنا مزہ حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں قربان کرتے، لیکن جب یہ معاملہ زبان سے نیچے نکل جائے تو آپ جانتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے۔ پھر تو قورمہ، چٹنی روٹی سب کا مقام عزیزان گرامی ایک۔ یہ زبان میں جو قوت ذائقہ ہے، قوت ذائقہ، یہ اتنی اللہ کی نعمت ہے کہ مجھے دنیا میں ایک آدمی ایسا ملا کہ جو کہتا ہے کہ میری زبان کی ٹیسٹ کی جو قوت ہے وہ چلی گئی۔ اب میں میٹھا کھاتا ہوں تو بھی ایسے ہی لگتا ہے، کھٹا ہو یا تیز ہو کچھ بھی میری زبان میں ذائقہ ہی نہیں رہا، بالکل ایسا لگتا ہے بڑی سے بڑی قیمتی چیز کھا لی جائے تو جیسے لگ رہا ہو کہ گھاس کھا رہا ہو، ٹنڈی اور گوبھی کھا رہا ہو، کچھ ایسی مزے، ہر چیز کا مزہ ایک ہی معلوم ہوتا ہے۔ تو ایسا میں نے آدمی دیکھا کہ جس کے زبان میں ٹیسٹ ہی نہیں تھا، وہ قوت جو ذائقہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی چھین لی۔ لیکن ہم اور آپ تو قوت ذائقہ کو جاننے والے ہیں۔ میں نے کتاب الطب میں پڑھا، یہ تو ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے کہیں ذہن گوشے میں رہے، اگر آپ جو اللہ نے مزہ اور ٹیسٹ کی قوت زبان پہ دی، اگر آپ اس کی قدر سوچنا چاہیں، جاننا چاہیں، ایک بڑی عام سی بوٹی ملتی ہے جس کو اجوائن کہتے ہیں۔ اجوائن یہ بہت سستی 2-4 آنے میں مل جاتی ہے، طب میں بھی استعمال ہوتی ہے اور مرچ مسالوں میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اجوائن کا استعمال کیا۔ ایک مرتبہ آپ ایک آدھا تولہ اجوان لیں اور اس کو منہ میں خوب چبائیے، جیسے پان کھانے والے خوب پان کھا کے منہ میں بہت بڑا ملبہ تیار کر لیتے، خوب جناب اس کو کھا کر گھما کر اور تھوک دیجئے۔ تھوکنے کے بعد آپ کی آدھ گھنٹے یا چند منٹ منہ کا ذائقہ بالکل ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد گلاب جامن کھائیے، قلاقند کھائیے، سوکھی روٹی کھائیے، اچار کھائیے، مرچ کھائیے، گرم مسالہ کھائیے، پتہ ہی نہیں لگے، پتہ نہیں لگے گا۔ یہ تو آپ کے آزمانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی جو بڑی نعمت ہے اس کا احساس آدمی کو اس وقت ہوتا کہ جب یہ نعمت آدمی سے چھین لی جائے۔ یہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن ہم گفتگو اب کر رہے ہیں آداب گفتگو، بولنے کا طریقہ۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ حضور جب گفتگو فرماتے نہایت مرقع مسجع بناوٹی الفاظ استعمال نہیں کیا کرتے، عام فہم زبان میں گفتگو کرتے، تاکہ کوئی اعرابی، کوئی دیہاتی بھی اگر آ جائے
وہ بھی حضور علیہ السلام کی گفتگو کو سن لیا کرتا اور سمجھ جایا کرتا، گہری گفتگو نہیں کیا کرتے کہ کسی کے سمجھ میں نہ آئے۔ کہتی ہیں اور راویوں نے بھی کہا، حضور کسی مجمع میں گفتگو فرماتے، گفتگو کی اہمیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کبھی کبھی آپ اپنی اس گفتگو کو 3 مرتبے دہراتے تاکہ سننے والا اس گفتگو کو سمجھ جائے اور یاد کر لے کہ جو یاد کرنے والے، جو لکھنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، کاتبان وحی، تاکہ وہ اچھی طریقے سے بات کو حضور کی سمجھ لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لکھ لیا جائے۔ تو کوئی خاص بات اگر ہو اسے 3 مرتبے دہرایا کرتے۔ ام المومنین فرماتے ہیں کہ حضور کا لب و لہجہ بہت نرم ہوتا، جب گفتگو کرتے تو چیخ چلا یا ڈانٹنے کی جیسی گفتگو نہ کرتے کہ سامنے والے آدمی پر حضور کی نرم مشفقانہ گفتگو کا بہت ہی بہتر اثر پڑتا اور وہ حضور کی دعوت کو قبول کر لیا کرتا تھا۔ اس قدر حضور علیہ السلام نرم گفتگو فرماتے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ گفتگو ایسی پر اثر ہوتی کہ مکہ کے لوگوں نے ایک مرتبہ کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ حضور کو کسی جنات کا اثر ہو گیا۔ ایک مالی، ایک نجوم، ایک کاہن کو لائے تاکہ وہ العیاذ باللہ حضور کا علاج کرے۔ وہ لے کر کے آئے، اسے گھیر گھار کر، اور وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ میرے آپ کے ساتھ یہ کام ہو تو ہم تو غصے میں لال پیلے ہو جائیں۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ پر کسی آصف کا اثر ہو گیا، کوئی جنیات ہے، بھوت کا اثر ہو گیا، کچھ ایسی آپ گفتگو فرمایا آؤ یہاں آؤ۔ اسے بٹھا دیا۔ جو لوگ لے کے آئے تھے وہ باہر کھڑے ہوئے منتظر تھے کہ یہ کچھ پڑھ کر کے پھونکے گا تو حضور علیہ السلام کے اثرات معذاللہ زائل ہو جائیں۔ حضور نے اسے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد بڑے وقار عزت سے اسے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا سنو، تم جانتے ہو میں کیا گفتگو کرتا ہوں؟ میں گفتگو یہ کرتا ہوں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، آخری تک حضور نے یہ خطبے کے کچھ کلمات ارشاد فرمائے۔ یہ کلمات اتنے پورا اثر تھے، لب و لہجہ حضور کا اتنا مشفقانہ اور اتنا رحیم اور کریم لہجہ کہ وہ شخص گفتگو سننے کے بعد اس کے تو کپ کپی کھڑی ہو گئی، کپ کپی جاری ہو گئی۔ وہ عقل و خرد سے یہ سوچنے لگا یہ گفتگو کسی جھوٹے آدمی کی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی بناوٹی آدمی اتنی گفتگو نہیں کر سکتا۔ اور اسی نشست میں حضور کے وہ کلمات سن کر کے جو ڈاکٹر صاحب علاج کرنے آئے وہ خود مسلمان ہو۔ مسلمان ہونے کے بعد جب باہر نکلے تو جو لائے تھے ڈاکٹر صاحب حکیم صاحب کو، کہنے لگے کچھ علاج ہوا؟ ارے کہیں علاج کیا ہوا، اپنا ہی علاج ہو گیا۔ ہم نے جب حضور کی گفتگو سنی تو گئے تھے علاج کرنے کے لیے، اپنا علاج ہو گیا۔ دیکھا آپ نے حضور کی گفتگو کتنی مشفقانہ تھی، کیسے رحم و کرم سے گفتگو فرماتے کہ سننے والا آدمی جو ہے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رکھ سکتا۔ البتہ ان میں ایک گروپ تو ایسا تھا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر سب کر دی، وہ حضور کی بات نہیں سنتے، وہ سننے والے کان نہیں ان کے پاس، وہ دیکھنے والی آنکھ نہیں، یہ تو وہ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر سب فرما دی۔ ورنہ حضور کی گفتگو سن کر بڑے بڑے جیبٹ لوگوں کا پیتا پانی ہو جایا کرتا۔ اسی کو کہا جاتا ہے حدیث شریف میں کہ جب لوگ حضور کی خدمت میں آتے تو آپ کی گفتگو کو سنتے۔ اس زمانے میں بڑے بڑے گھاگ قوت گویائی کے ماہرین ہوا کرتے تھے، خطبے میں، بولنے میں، شعر میں، اشعار میں، فصاحت و بلاغت، مگر جب حضور کی خدمت میں آتے تو حضور علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت سے وہ اتنے متاثر ہوتے کہ چپ چاپ بیٹھ کر کلام سنتے اور دیکھنے والا آدمی یہ کہتا کہ یہ کیا بات، باہر ہم اس کی گفتگو سنتے تھے تو یہ بڑا جری تھا گفتگو کرنے میں، بڑا بولتا تھا، بڑا گھاٹ، اور یہاں بالکل ایسے بیٹھا کہ جیسے کہ اس کے بدن میں جان ہی نہیں، بالکل اس طرح بھیگی بلی ہو کر کے بڑے بڑے بولنے والے بیٹھتے۔ آپ کی گفتگو کا اتنا اثر لوگوں پر ہوتا۔
اعلی حضرت امام اہل سنت نے 2 مصرے بڑے عمدہ کہہ دی. اس کی گہرائی میں جائیے تو بہت کچھ موجود. ظاہر ہے کہ اتنا وقت نہیں کہ ان اشعار کی شرح کی جائے. فرماتے میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان ہے. زبان تو بہت سے لوگوں کو ملی ہوئی ہے. غالب بھی کہتے تھے ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں. کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے. زبان کس کے پاس نہیں, زبان تو سب کے پاس. مگر میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. اب دیکھیے لفظ سخن کو 2 مرتبہ استعمال کیا. وہ سخن ہے یعنی وہ حضور کی بات, وہ ارشاد جس میں سخن نہ. سخن اس میں اس معنی میں کہ کوئی عیب ہی نہیں نکال سکتا حضور کی گفتگو میں, جس میں کوئی کلام کوئی سخن نہیں. اور وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. وہ بیان اگر میں کر دوں تو اس کا میں متعامل نہیں کہ میں اس کا بیان نہیں کر پاؤں گا. وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. اور تیرے آگے یوں دبے لچے ہیں فصحا عرب کے بڑے بڑے, اجی کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. بڑے بڑے کھانک جب بولنے والے ہوتے تو حضور کے اثر گفتگو کا اتنی پر اثر اور اتنی پر مت اور ایسی گفتگو ہوتی کہ بڑے بڑے بولنے والوں کی بولتی بند ہو جایا کرتی تھی. یہ قوت گویائی اللہ تبارک و تعالی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمائی. لیجئے اب ہم اس پر گفتگو کرنے کے بعد اب یہاں سے شروع کرتے کہ آداب گفتگو کیا ہے. سب سے پہلی بات کہ گفتگو سیدھی اور سادی ہونی چاہیے. گفتگو میں کبھی کسی کے دل آزاری نہیں ہونا چاہیے. ہلکا پھلکا, یہ قواعد اس کے, ہلکا پھلکا مذاق بھی جائز, لیکن مذاق ایسا نہ ہو کہ کسی کی تذلیل ہو, کسی کی بےزتی ہو, ایسا کلام بھی نہیں ہونا چاہیے. طنز و مزاح یہ حضور کی زندگی کا حصہ بھی ہے, اور کبھی کبھی آپ مذاق بھی فرمایا کرتے, مگر بےہودہ مذاق سے سب کو بچنا چاہیے. اور حضور فرماتے کہ مومن بےہودہ نہیں ہوتا. مومن کی شان یہ کہ بےہودہ گفتگو نہیں کرتا. تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. جب گفتگو کریں تو خاص خیال رکھیں کہ ایک تو دل آزاری نہ ہو اور وہ گالی گلوچ سے بالکل صاف. جیسا فرما قولوا قولا سدیدا, صاف ستھری گفتگو کیا کرو. آج ہمیں ضرورت اس لیے آئی کہ اس عنوان کو کہیں, ہو سکتا کوئی آدمی بیٹھا کہے بتاؤ یہ بھی کوئی عنوان ہے کہ مولانا بولنے پر گفتگو کر رہے. بات اصل میں یہ ہے کہ یہ برائیاں ہم میں ایسی صلاحیت کر گئیں کہ آپس میں بیٹھیں تو ایک دوسرے کی ماں بہنوں کی گالیاں ایسے دیتے جیسے کہ لگتا ہے اردو کی فصاحت و بلاغت کا حصہ. بغیر گالی کو, دکان کا ہو تو دکان کو گالی دیں, بس ہو رہی ہو تو بس کو گالی دیں, بجلی چلی گئی تو بجلی کو گالی دے رہے ہیں, گیس چلی گئی گیس کو گالی دے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گالیوں سے بچو. یہ بتاؤ کہ کوئی پسند کرے گا کہ تمہارے ماں بہن کو کوئی گالی دے؟ پسند کرو گے کہ تمہاری ماں تمہاری بہن کو کوئی گالی؟ حضور ہم تو اس کو پسند نہیں کرتے. تو فرمایا کہ دوسرے کی ماں بہن بھی تو اپنی ماں بہن. جب دوسرے کی ماں بہن پر گفتگو کرو گے گالی دو گے, وہ تو بالکل ایسا کہ اپنی ماں بہن کو گالی دے. اور نص قرآن ہے انما المؤمنون اخوۃ, تمام مومن آپس میں بھائی بھائی. جب آپ کسی کو گالی دو گے تو ایسا جیسے اپنی بہن کو گالی دی اور اپنی ماں کو گالی دی ہو. یہ اس کا ایسا پھر کمال تو یہ ہے, یہ فصاحت و بلاغت جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, یہ بےہودگی کہ قصور تو آدمی نے کیا, گالی اس کی اماں کو پڑ رہی. کیا عدل ہے جناب, یہ قصور تو آدمی نے کیا, گالی اس کو بہن کو پڑ رہی. تو اس لیے گفتگو صحیح, شائستہ اور بہت عمدہ گفتگو کرو. اور اس گفتگو پر تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو صحابہ کرام, ان پر گفتگو پر کئی آیت نازل فرمائیں, جس کو ہم کبھی آداب رسول اور آداب دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عنوان بنا کر گفتگو کریں. بہت صحابہ کرام علیہم رضوان جب آتے, زمانہ ابتدائی تھا, آداب گفتگو سے واقف نہ, کچھ زور سے کلام کر دیتے, جتنی ضرورت نہیں اس سے زیادہ آواز نکال دیا کرتے. لیجئے صاحب چند آیتیں نازل ہو گئیں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والوں,
کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ سمیع علیم کہ بے شک وہ سننے والا اور علم والا. اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والوں جب تم ہمارے حبیب کے دربار میں آؤ خبردار اپنی آوازوں کو پیارے مصطفیٰ کی آواز سے پس رکھنا. جب تم حضور کے دربار میں ہو خبردار ایسی گفتگو مت کرنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو. کبھی اس کی آواز بلند کبھی تمہاری آواز بلند. اگر حضور کے دربار میں تمہاری آواز بلند ہو گئی ان تحبط اعمالکم تمہاری سارے زندگی کی نمازیں روزہ حج زکوٰۃ خیرات یہ سب کا سب بیکار ہو جائے گا. یہ سب کا سب اکارت چلا جائے گا. آداب گفتگو میں صحابہ اتنے محتاط ہو گئے کہ بعضوں نے تو حضور کے دربار میں آنا ہی چھوڑ دیا. کہ ایسا نہ ہو کہ آواز بلند ہو جائے سارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں. اور جو گفتگو کرتے تو اتنی دھیمی گفتگو کرتے کہ بار بار حضور کو پوچھنا پڑتا کیا کہہ رہے کیا کہہ. اور بعضوں جو جہیرو صوت بہت زیادہ آواز قدرتاً کسی کی آواز جو ہے وہ بلند ہوتی تو انہوں نے آنا چھوڑ دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان. بہت ساری آوازوں کی بلند ہوتی ہے. جیسے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں میرے غیر ملکی دورے پر ایک صاحب ملے امریکہ میں چھوٹے چھوٹے مکان 2 کمرے. تو مجھ سے کہنے لگے آپ ذرا کمرہ خالی کر دیں اور مجھے کوئی پرائیویٹ گفتگو آپ سے کر دیں. میں نے کہا ہو سکتا گھریلو گفتگو تھا تو آداب محفل کے خلاف مگر ہم نے جو لوگ بیٹھے ان سے معذرت کر کے کہا بھائی آپ ذرا برابر والے کمرے میں بیٹھ جائیں انہیں کچھ گفتگو کرنی. اب وہ گفتگو کرتے ہیں برابر میں لوگوں کو بٹھا دیا تو ظاہر آدمی گفتگو کر کہنے لگے آج کل روزی نہیں ہے کام کاج کچھ نہیں ہے پورا گھر سن لے. وہ لوگ ایسی گفتگو ہوتی ہے لوگوں کی کہ وہ اتنی زور سے بولتے ہیں کہ لوگوں کو باہر بھی نکال دو تو ان تک جناب پہنچ جائے. یہ قدرتی لوگوں کی آواز. ایسے صحابہ نے آنا چھوڑ دیا مگر سبحان اللہ یہ چونکہ اللہ کے حبیب حضور کے پسندیدہ لوگ تو رب کریم نے ان کی مدحت اور ان کی تعریف میں قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی. سبحان اللہ. ارشاد باری تعالیٰ ہوا ان الذین اور وہ لوگ یغضون اصواتہم عند رسول اللہ کہ جو اپنی آوازوں کو پس کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے چھانٹ لیا. یہ وہ لوگ کہ جن کو تقوی اور پرہیزگاری کی ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا. لہم مغفرۃ واجر عظیم. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ انہی کا ثمر مغفرت اور اجر عظیم ہے. ان کی مغفرت اور اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا. یہ دیکھیے آداب گفتگو میں جو لوگ گفتگو کے آداب کو ملحوظ رکھ کر اپنی آوازوں کو پس کرتے ہیں تو صاحب ان کی بھی تعریف قرآن مجید میں آ گئی. لیجیے صاحب اس کے بعد والی آیت کا سباق کو سنیے. زمین نے نج سے ایک وفد آیا. لگتا ہے کہ نج کی زمین ہی میں کچھ گڑبڑ. نجدی تھے ایک وفد آیا حضور سے ملنے کے لیے. اب کیا کیا جائے یہ بجلی اور بتی بھی نہیں کہ گھنٹی بجا دیں. کیا کیا جائے کیسے حضور کو بتایا جائے کہ ہم ملنے کے لیے آئیں. کچھ نادان لوگوں نے جو آداب رسالت سے واقف نہ تھے زور سے آواز دے دی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ سے ہم آپ سے ملنے کے لیے آئیں. یہ آواز دے دی. اب مجھے یہ اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس ذریعہ ہی نہیں. کیا کریں مجبور ہیں. کوئی آنے جانے والا بھی نہیں. کسی کہہ دیں بھائی حضور سے آپ جا کر کہہ دیں کہ ہم باہر آپ کا انتظار کر رہے. آواز دے دی نادانی کی بنیاد پر. اللہ کو سخت ناگواز گزرا کہ میرا رسول امام الانبیاء سید الانبیاء اور اسے کوئی حجرے کے باہر سے پکارا. لیجیے ان پر سرزنش آ گئی ان پر تعذیب آ گئی. کیا تعذیب آئی؟ ارشاد باری تعالیٰ سنے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. ارے میرے محبوب جو تجھ کو دروازے کے باہر سے پکارتے کہ آ جاؤ ملاقات کرنی اکثرهم لا یعقلون. اس میں اکثر لوگ وہ ہیں کہ جو عقل نہیں رکھتے. لا یعقلون فرما عقل نہیں رکھتے یہ لوگ. اب پوچھئے رب کریم سے اگرچہ گفتگو دوسرا اختیار کر گئی مگر فائدے سے خالی نہیں. آداب رسالت ماں
بنیادی طور پر گفتگو جو ہو رہی وہ گفتگو کے اوپر ہو رہی ہے، تو فرمایا کہ میرے حبیب ان میں اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ اب اللہ سے پوچھئے مولا اگر ہم تیرے حبیب سے ملنے کے لیے آئیں، گھنٹی نہ بجائیں، کنڈی نہ کھٹکھٹائیں، آواز نہ دیں تو ملاقات کیسے؟ ملاقات کہاں؟ ولو انہم صبروا، جو ملنے کے لیے آئے وہ ہمارے محبوب کے دربار میں کھڑا رہے، بارہ خبردار نہ کنڈی بجائے، نہ آواز دے، نہ کسی کو اذیت دے، نہ حضور کو پکارے، ولو انہم صبروا، صبر کر کے کھڑا ہو جائے۔ مولا کتنی دیر تک کھڑا ہو جائے؟ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کچھ ناساز ہے، خدا نہ خواستہ ایک دن لگ جائے، جب آواز دی جا سکتی ہے 24 گھنٹے گزر جائیں، آواز دی جا سکتی ہے 72 گھنٹے گزر جائیں، آواز دی جا سکتی ہے ہفتہ بھر گزر جائے کہ آواز دی جا نہیں، ولو انہم صبروا، خبردار صبر کر کے کھڑا ہو جاؤ۔ کہ حضور کب تک کھڑے ہو؟ اللہ تعالیٰ کب تک کھڑے ہوں؟ فرما سنو حتی تخرج الیہم، جب تک میرا حبیب خود باہر نہ نکلے اس وقت تک کھڑے ہو جاؤ۔ لکان خیر لہم، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، لکان خیر لہم، یہی تمہارے حق میں بہتر۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کا بخشنے والا مہربان۔ اللہ اکبر، آپ نے دیکھا حضور کے دربار میں آداب گفتگو، سبحان اللہ۔ اسی لیے کہا جاتا کہ جب حدیث بھی بیان کرو باوضو ہو، بہت متانت کے ساتھ بیان، اور کسی شاعر نے 2 جملوں میں سب کچھ کہہ دیا، کہتا ہے کہ ذکر حبیب جو ہے وہ کم نہیں وصل حبیب سے، جب حضور کی تعریف توری بیان کی جائے یہ بھی دیدار مصطفیٰ سے کم نہیں ہے، ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، وہ ایسا ہے جیسے مصطفیٰ کا دیدار کر رہے ہو۔ غرض کے بات لمبی ہو گئی، میں کہنا یہ چاہتا آداب گفتگو صحابہ کرام علیہم رضوان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھا، اور بے جا گفتگو مت کرو۔ فرمایا کہ خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ اچھی گفتگو کرو، خاموش رہنے سے بہتر، اور بری گفتگو کرنے سے بہتر یہ ہے کہ خاموش ہو جاؤ۔ اب آئیے مسلم شریف کی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، مسلم شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سچائی کو اختیار کرو، سچائی نیکی کا راستہ، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا، اچھی گفتگو کرتا رہتا، پند و نصائح کرتا رہتا، تو کیا ہوتا ہے کہ یہ چونکہ جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ صدیق لکھ دیا جاتا، صدیق لکھ دیا جاتا۔ اگر سچائی کو اپنا جائے، قولوا قولا سدیدا، اس پر عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا۔ اور صدیق جب لکھ دیا جاتا ہے، یہ بہت طویل عنوان ہے کہ یہ صدیقین تو حضور علیہ السلام کے ساتھ، صدیقین و شہداء و صالحین یہ تو سب حضور علیہ السلام کے ساتھ، یہ الگ اس کا اعزاز، صدیق لکھ دیا جاتا۔ فرما سنو، جھوٹی گفتگو سے پرہیز کرو، بری گفتگو سے پرہیز کرو، اس لیے کہ برائی اور بری گفتگو جو ہے یہ آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتی، اور آدمی مسلسل گفتگو کرتا رہتا، بری گالی گلوچ جھوٹ سچ ملا کر جب گفتگو کرنے لگتا تو یہ اس کی گفتگو اس کو جہنم تک لے جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کذاب لکھ دیا جاتا، کذاب لکھ دیا جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب۔ اس لیے قولوا قولا سدیدا، صاف ستھری گفتگو کرو اور گڑبڑ قسم کی گفتگو مت کیا کرو۔ اسی لیے ایک حدیث شریف میں ہے، سبحان اللہ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے، جب صبح ہوتی، یہ تمام اعضاء، یہ ہاتھ پیر، یہ آنکھیں، یہ سر، یہ کان، یہ اعضاء ہاتھ پیر، یہ سب زبان سے ملتجی ہوتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں خدا کے واسطے ہمارا خیال کرنا، یہ سب ہاتھ جوڑ کر زبان سے فریاد کرتے ہیں صبح نکلتے وقت، خدا کے واسطے ہمارا خیال کرنا، اس لیے کہ تو غلط چلی تو پٹائی ہماری ہو۔ کبھی دیکھا آپ نے کوئی آدمی گالی دے رہا تو آپ کیا زبان پر زد پہنچائیں؟ کیا اس کی زبان کاٹیں یا زبان نکال کر اس کو داغیں؟ ڈنڈا تو سر پہ پڑے، ڈنڈا پیروں پہ پڑے گا، مار دھاڑ جب ہوگی تو بدن کو نقصان ہوگا۔ اس لیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سارے اعضاء صبح اٹھتے ہی یہ اپنے جو زبان اس سے فریاد کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے ہمارے معاملے میں خیال کرنا، کہ کبھی ایسا مت کرنا
کہ گویا کوئی کام ایسا ہو کہ بولے گی تو مگر پٹائی ہماری ہوگی. اسی طرح حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بڑی پیاری حدیث بیان کرتے. بند جملوں میں کہوں آپ سب سمجھدار. حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تم مجھے 2 باتوں کی ضمانت دے دو, 2 باتوں کی ضمانت دے دو اور میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ جنت کی ضمانت کون دے گا؟ جس کو بڑے بھائی جیسے اختیار. یہ جنت کی ضمانت وہ دے گا جو اللہ کے کارخانے میں کچھ گویا تصرف نہیں رکھتا. کون دے گا جنت کی ضمانت؟ جنت کی ضمانت وہی دے گا جو جنت کا مالک ہوگا من جانب اللہ. 2 باتوں کی تم ضمانت دے دو, جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. حضرت سہل بن سعید فرماتے کہ پوچھا حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ لیجیے 2 باتوں کا مختصر کتنی فصاحت و بلاغت سے جواب دے دیا. فرما مجھے اس کی ضمانت دے دو جو تمہارے جبڑوں کے درمیان, یعنی زبان, تم مجھے اس کی ضمانت دے دو جو تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان کہ اس کا استعمال غلط نہیں کرو گے, اور یہ ضمانت دے جو تمہارے دونوں ٹانگوں کے بیچ میں کہ تم اس کی حفاظت کرو گے. جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. اپنی شرمگاہ کے محافظ ہو جاؤ اور اپنی زبان کے محافظ ہو جاؤ. تو حضور علیہ السلام فرماتے کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کتنی بڑی عزیزان گرامی ضمانت اگر زبان کو سنبھال لیا جائے. یہی زبان ہے, آپ چاہے گالی گلوچ کر لیں یہی زبان, اس پر درود شریف پر یہی زبان کہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کر یہی زبان کہ جس پہ تسبیح اور تمجید بیان کریں. اور اسی کا استعمال اگر غلط ہو جائے تو آپ جانتے ہیں کہ پھر نتیجہ عزیزان گرامی غلط نکلے گا. حضرت عقبہ بن عامر سے روایت, کسی شخص نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ ہمیں بھلائی کس چیز میں, کیا کام ہم کریں کہ جس میں ہمارے لیے بھلائی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فحش, بری گفتگو سے بچو اور گھر ہی میں رہو. گھر تمہارا بہترین ٹھکانہ کہ گھر میں رہو, یعنی گھر میں رہو گے تو فحش گفتگو سے بچ جاؤ گے. اور تنہائی میں اپنے اعمال, اپنی سیاہکاریاں, اپنے گناہوں پر تنہائی میں رویا کرو. یہ آدمی کے لیے سب سے بڑی بھلائی کا کام. تو زبان کو قابو میں رکھنا, اپنے گناہوں پر ندامت اور اپنے گناہوں پر تنہائی میں آنسو بہانا, اس میں مسلمان کے لیے بہت زیادہ اصل میں حضور فرماتے ہیں کہ بھلائی ہے. تو زبان کی حفاظت اگرچہ ہے بہت بڑا کام, لیکن آپ عادی ہو جائیں تو آپ دیکھ لیجیے ضرورت کے مطابق گفتگو کریں, کم بولیں. آپ جانتے ہیں کورٹ کچہری جب مقدمے چلتے ہیں سامنے والا وکیل آدمی کو الجھا دیتا کراس کوشچن کر کے. اگر آپ کا وکیل کہتا خبردار کم سے کم گفتگو کرنا, جو پوچھے صرف وہی بتانا, اس لیے کہ گفتگو جتنی طویل ہوگی کراس کوشچن اتنے ہی زیادہ ہو جائیں. صرف اتنا بتانا کہ جتنا تم سے پوچھا جائے, کوئی اس کے سیاق و سباق پر گفتگو نہیں کرنا. اس لیے کہ کورٹ کچہری میں جو آدمی بیان کم دے گا اس پر کراس زیادہ نہیں ہوگا. نپی تلی گفتگو چاہیے. اور بہت سارے حضرات بالکل ہی زبان چلائے نہیں, یہ بھی حکمت کے خلاف. حکمت کی بات کرنے میں بھلائی میں بہت اچھی. میں نے واقعات میں کہیں پڑھا حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں ایک خادم سارا کام امام ابو یوسف کا کرتے, جانماز لاتے, وضو کا پانی کرتے, مسواک حاضر کرتے سب, مگر اتنے بڑے امام کے دربار میں انہوں نے کوئی مسئلہ ہی نہیں پوچھا, کوئی مسئلہ ہی نہیں پوچھا. تو امام ابو یوسف کو بڑا ترس آیا, کہنے لگے بڑے صاحب اتنی سال سے آپ خدمت کر رہے ہیں, آپ نے کوئی مسئلہ ہی نہیں پوچھا. اب وہ بزرگ جو تھے وہ ذرا جوش میں آئے, کہنے لگے کہ مسئلہ بتائیے آپ. کہنے لگے کیا مسئلہ؟ کہنے لگے یہ بتائیے آپ کہ جب آدمی روزہ رکھے تو افطار کب کرے؟ امام صاحب نے فرمایا بھی کوئی پوچھنے کا مسئلہ, بھائی سورج اگر غروب ہو جائے تو افطار کر لے. وہ بزرگ کہنے لگے اچھا اگر آدھی رات تک سورج غروب نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ امام صاحب نے کہا آپ کا خاموش رہنا ہی بہتر ہے. آپ بولے نہیں تو یہی بہتر ہے, آپ کا خاموش رہے نہیں تو ہمارے حق میں بہتر ہے. کہتے ہیں گویا رات 1 بجے تک اگر سورج غروب نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ امام صاحب نے فرمایا اتنی گفتگو کافی, ایک ہی سوال آپ کا بڑا بھاری بھرکم ہے, تو آپ اگر خاموش رہیں تو یہی آپ کے حق میں بہتر. جو آدمی آداب گفتگو اور غیر محتاط گفتگو کرتا اس آدمی کا خاموش رہنا ہی
بولنے سے عزیزان گرامی بہتر ہے. اس میں کچھ طنز و مزاح بھی ہے جو حضور علیہ السلام بھی فرماتے, صحابہ کرام علیہم رضوان بھی فرماتے. شعر اشعار یہ بھی زبان سے کہے جاتے ہیں, اس میں اچھے اور برے شعر بھی ہیں, یہ بھی زبانی سے کہے جاتے ہیں. بہت سی نیکیاں زبان ہی سے ہوتی ہیں, تلاوت زبان ہی سے ہوتی ہے. آخری بات کر کے گفتگو خر کرتا ہوں جو ہم سب کی ضرورت, اگرچہ میرا وقت پورا ہو گیا لیکن یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اس کو بیان کرنا بہت ضروری. کسی کے عیب جوئی نہیں, شریعت کا مسئلہ بتانا مقصود. عموماً ہم دیکھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد پبلک کی طرف منہ کر کے دعا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, سفید سفید داڑیاں, ساری زندگی نماز پڑھتے گزر گئی, مگر جب کھڑے ہیں تو بالکل منہ بند. ارے بھائی کیا پڑھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہوں گے آپ؟ ایک آج جن کو ہم نے دیکھا کہ یہ برا نہیں مانیں گے, ان کو سمجھا دیا جائے پیار محبت سے, کہنے لگے ہم نے مولانا سے سنا تھا کہ دل سے نماز پڑھنی چاہیے. وہ دل کا مطلب کیا سمجھے کہ زبان سے نہیں پڑھنا چاہیے, دل سے پڑھنا چاہیے. خوب یاد رکھ لیں عام مسئلہ, قرآن کی تلاوت, تسبیح اور تمجید, اللہ کی حمد و ثنا, پوری نماز کا ثنا ہو, یا اعوذ یا بسم اللہ شریف, سورہ فاتحہ, دوسری سورت, درود شریف, التحیات, سلام پھیرنا, تلاوت کردہ, اوراد وضاحت, ان سب میں آدمی کا اتنا بولنا ضروری ہے کہ اگر وہ زبان سے کچھ نکالے تو کان سن لیں, تب نماز ہوگی, تب قرآن کا ثواب ملے. خالی ہم دیکھا قرآن خوانی میں لوگ بیٹھے ایسے سے پڑھتے ہوتے, منہ بند ان کا ہوتا. تو جب تک آپ زبان سے نہیں پڑھیں گے, اب تک کی نمازیں بالکل ضائع ہو گئیں جو پڑھی. اور مسئلہ شرعی تو یہ ہے کہ کسی نے ایسی نمازیں اگر 50 سال پڑھی ہوں تو 50 سال کی نمازیں دوہرا, اس لیے کہ جب تک وہ منہ سے اتنا نہ بولے کہ کان تک آواز نہ جا. ہاں ہم نے اس پر پوری گفتگو کی ایک مرتبہ جمعے میں, کوئی چیز مانے, جیسے اوپر سے جہاز جا رہا, کان پڑی گفتگو سمجھ میں نہیں آ رہی. ہمارے یہاں ایک سہولت یہ ہے کہ نماز پڑھتے میں ایک تو پولیس کی موبائل بھی پوں پوں کرتی بھی آ جاتی, ایمبولینس سے گزر جاتی, اور بڑی بڑی کاریں گزرتی, مسجد سامنے مگر بے انتہا سامنے والے ہٹانے کے لیے ہارن بجاتی. آداب مسجد بھی سب فراموش کر گئے. اس گفتگو میں یا آواز میں آپ کی آواز کان نہ پڑے, اس کا استثناء یہ معاف. مگر جب تک منہ سے کچھ نہیں پڑھا جائے کوئی عبادت آدمی کے مقبول نہیں. جہاں بھی لفظ پڑھنا آیا تو پڑھنے کی تعریف یہی ہے کہ اتنا منہ سے پڑھا جائے کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچ جائے, ورنہ سارا پڑھنا نماز وغیرہ یہ سب بالکل لغو اور بیکار ہو جائے گا. یہ سب زبان کے مسائل, اس میں بہت سارے پہلو عزیزان گرامی رہ گئے. دیکھیں گے انشاءاللہ ہم مختلف طریقے سے اسے الگ الگ عنوان بنا کر گفتگو کریں گے کہ کم سے کم ایک ادائے پاک مصطفیٰ, گفتگو کے آداب یہ اگر ہم سیکھ لیں بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کر کے اپنے آپ کو جنتی بنائیں گے. اللہ اس کے رسول کو راضی کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.